السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو یہ رہی قلب سکون کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو میں آپ سب کو بتا دوں کہ اتنی لمبی تو خیر یہ ایپیسوڈ نہیں ہونے والی، کیونکہ ٹائم تھوڑا ملتا ہے ایڈٹ کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے تھوڑی چھوٹی ایپیسوڈ ہے۔ اور باقی کی اندھیرا اجالا کو بھی دیکھو، کافی مزے کی جائے گی وہ۔ باقی میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں، اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دینا، پیچھے کے شور کو رفع دفع کرنا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانا لگ چکا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر آ کر بیٹھا اور سب نے کھانا شروع کیا۔ کھانے کے دوران باتیں بھی ہوتی رہی، لیکن اروبا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کو ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہیرا کی شادی ہو رہی ہے ابرام، تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ حارث اپنے بڑے بھائی کی بیٹی کی بات کر رہے تھے۔ بھائی صاحب نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور جائیں گے۔ تم بھی چلو گے نا ہمارے ساتھ انس؟ ابرام نے انس سے پوچھا۔ نہیں تایا جان، میں فضول کے ایونٹس میں نہیں جاؤں گا، یہ سب چیزیں مجھے بور کرتی ہیں۔ اور حارث نے گھور کر انس کو دیکھا۔ تمہیں ساتھ جانا پڑے گا، کیونکہ تمہاری بہن بھی ہمارے ساتھ جائے گی، اور یقیناً تمہیں ہمارے ساتھ جانا پڑے گا۔ تمہیں ویسے بھی پتہ ہے آج کل کیسا ماحول ہے۔ آج کل نہایت ہی لوفر لڑکے شادیوں میں آتے ہیں۔ اوکے فائن ڈیڈ، آ جاؤں گا آپ کے ساتھ، لیکن صرف انزلہ کے لیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور حارث اب مسکرائے تھے۔ انس قریشی دنیا والوں کے لیے کتنا ہی شوخا لڑکا کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، اور وہ اپنی بہن کے لیے ایک بہت اچھا بھائی تھا۔ اچھا تو پھر کب شروع ہو رہے ہیں سارے ایونٹس؟ ابرام پوچھ رہے تھے۔ کل مہندی ہے، اور پرسوں بارات ہے، اور پھر ولیمہ۔ وہ تو ہمیں کافی دن سے بلا رہے تھے، لیکن ہم نے ہی کہا کہ جب ایونٹ شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم جائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک کیا۔ اور اسی طرح ان کی کھانا کھاتے کھاتے ہلکی پھلکی گپ شپ لگی رہی۔ کھانے کے بعد اروبا اور انزلہ تو کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ ان کو ابھی اپنے کپڑے کل کے لیے تیار کرنے تھے۔ انو اس وقت اپنے پورے بیڈ پر اپنی الماری سے نکالے ہوئے کپڑے بکھیر کے بیٹھی تھی، جس کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کل مہندی پہ کیا پہنے گی۔ اور اروبا کب سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کچھ بھی پہن لے، وہ سب میں خوبصورت لگے گی۔ تب ہی کمرے میں انس داخل ہوا۔ ہیلو لیڈیز، تو کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نا بھائی، ابھی تک ایک بھی ڈریس ڈیسائیڈ نہیں ہوا، کیا پہنوں گی میں؟ تم جو بھی پہن لو، لگنا تم نے چڑیل ہی ہے۔ اور اس کی بات پر انو منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ میری بات سنو، تم ہر کپڑوں میں پیاری لگو گی، تم جو بھی پہنو گی اس میں تم خوبصورت لگو گی۔ روبی اب اس کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور ویسے بھی لوگوں کا کیا ہے، چھوڑو، تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تم لوگوں کو کیسی لگو گی، تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم خود کو کیسی لگو گی۔ اور انس خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا، سینے پر بازو باندھے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اروبا صاحبہ، سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کیسے لگیں گے۔ اب آپ کی طرح تو ہے نہیں کہ تربوز کی طرح منہ نکال کر شادی میں چلے جائیں۔ انس ان دونوں کے معاملے میں اب بولا تھا، اور اروبا نے مکمل طور پر اس کو نظر انداز کیا تھا، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عجیب لڑکی ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے بھائی، اس کو لڑکوں سے بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں لڑکا تھوڑی نہ ہوں۔ نہیں مطلب میں لڑکا ہوں، لیکن اس کو انجان لڑکوں سے بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے تو وہ جانتی ہے نا،
اور اس کی بات پر انزلہ کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ حارث اس وقت اپنے کمرے میں نور کی تصویر کے سامنے کھڑے تھے۔ جب جنت کمرے میں داخل ہوئی اور ان کو دیکھ کر ان کی طرف چلی آئی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولی، تم آج بھی نور کی موت کو بھلا نہیں پائے نا حارث؟ آج بھی تمہارے دل میں نور کے لیے وہی محبت ہے جو پہلے تھی؟ اور اس کی بات پر حارث نے پلٹ کر جنت کو دیکھا۔ نور سچ میں ایسی ہی تھی حارث، اس سے محبت کرنا ایک عام بات تھی۔ صحیح کہہ رہی ہو، وہ سچ میں ایسی ہی تھی۔ لیکن جنت، میرے دل میں تمہارے لیے ایک الگ جگہ ہے۔ مجھے تمہاری عادت ہے۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے سب سے زیادہ بڑھ کر تم ہو۔ ایک بات کہوں حارث، جو غلطی میرے سے ہوئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے آج نور ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے جنت، ان کی زندگی اتنی ہی تھی، بس مجھے ابرام کے لیے برا لگتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھار ان کی تصویر کے سامنے کھڑا ہو کر بس یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس کو چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ ان کے جانے کے بعد ابرام کی جو حالت ہوئی تھی، یہ ہم جانتے ہیں جنت۔ ابرام نے مہنور سے عشق کیا تھا اور وہ آج بھی کرتا ہے اور شاید مرتے دم تک کرتا رہے گا۔ اگر روبی نہ ہوتی تو شاید ابرام جینے کی آس چھوڑ دیتا۔ وہ تو جینا ہی نہیں چاہتا تھا نور کے بعد۔ خیر چھوڑو یہ سب باتوں کو، ان میں اب کیا رکھا ہے؟ جو ہونا تھا وہ بہت پہلے ہو چکا۔ انس اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھا اور اپنے کمرے کا نقشہ بدل رہا تھا۔ اس وقت وہ کمرے کی دیواروں پر کچھ سنگرز کے پوسٹر چپکا رہا تھا۔ کچھ امریکن سنگرز کے پوسٹر، میڈونا، سیلینا گومیز اور اسی طرح بہت سے سنگرز کی۔ بیڈ کی ایک سائڈ ٹیبل پر اس نے اسپیکر رکھے تھے اور دوسری سائڈ ٹیبل پر کچھ میگزین پڑے تھے، اور اب وہ کمرے کی لائٹنگ سسٹم چینج کر رہا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹوں میں کچھ اور اضافہ کیا تھا، کچھ رنگ برنگی لائٹیں لگائی تھیں، اور پورا کمرہ اپنے حساب سے تیار کرنے کے بعد وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس آیا اور آتے سار دھڑم سے بیڈ پر جا کر لیٹا۔ یقیناً وہ آج کی فلائٹ سے انتہا کا تھک چکا تھا اور صبح سے اس کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اور وہ جیسے ہی بیڈ پر لیٹا، اسے خود اندازہ نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ شور کی آواز سے کھلی تھی، اور وہ شور اس وجہ سے آ رہا تھا کہ اروبا اور انزلہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی کوئی مزاحیہ فلم دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہنس رہی تھی۔ اروبا صبح جلدی ہی ابرام کے ساتھ حارث کے گھر آ گئی تھی۔ ان دونوں نے اکٹھے یہاں سے پارلر تیار ہونے کے لیے جانا تھا۔ ان کے شور کی آواز سن کر وہ اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر آیا، اور پھر روبی اور انو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار تم دونوں کیا چپ نہیں رہ سکتی؟ جب انو بولی تھی، کیوں بھائی، ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں۔ اب ہم بولیں بھی نہ، تب ہی انس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ واقعی ہی دوپہر کے 2 بج رہے تھے، اور تب ہی حارث ابرام کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ لڑکیوں، تم دونوں ابھی تک یہاں پر بیٹھی ہو، تم لوگوں کو پارلر نہیں جانا کیا؟ بابا ابھی تو بہت ٹائم ہے، انو حارث کو بولی تھی۔ میرا بچہ، بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، تم لوگ پہلے پارلر جاؤ گی، وہاں سے تم لوگوں کو تیار ہونے میں ہی بہت وقت لگ جائے گا، اور پھر تم لوگوں کو گھر لے کر آنا پڑے گا، اور پھر یہاں سے اکٹھے ہم سب کو بسمل بھائی کے گھر جانا پڑے گا۔ اچھا بابا، جا رہے ہیں۔ وہ دونوں یہ کہتے ہوئے صوفے سے اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ان کے ہاتھ میں ان کی مہندی کے فنکشن والے کپڑے اور کچھ اور سامان تھا، جو لے کر یہ گاڑی میں بیٹھ گئی، اور حارث ان دونوں کو پارلر چھوڑ آئے تھے، اور انس اپنے کمرے میں واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ ماما کھانا لگا دیں یار،
اس نے جنت کو آواز لگائی تھی۔ اچھا تم تھوڑی دیر رکو، میں بس لگاتی ہوں، ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھو، جنت کچن میں جاتے ہوئے بولی، اور انس ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر جا کر بیٹھ گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک پلیٹ میں فروٹس پڑے تھے، ان میں سے انس نے ایک سیب اٹھایا اور کھانے لگا۔ تب تک اس کی ماں اس کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ حارث اور ابرام بھی انس کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور جنت کمرے میں چلی گئی۔ تم اپنے یہ ٹیٹو کب ختم کروا رہے ہو؟ حارث نے اپنی بات شروع کی تھی۔ کیوں؟ میں ان کو کیوں ختم کرواؤں؟ یہ بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ لیکن مجھے یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں ڈیڈ۔ انس بہت گناہ ہوتا ہے۔ پلیز ڈیڈ، آپ پھر سے شروع ہو گئے، اور حارث خاموشی سے انس کو دیکھنے لگے۔ پتہ نہیں کیوں حارث کو اپنے بیٹے میں ابرام کی جھلک نظر آتی تھی، جبکہ ابرام خاموشی سے بیٹھے ان کی باتیں سن رہے تھے، اور پھر بولے، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں بیٹا، تمہیں یہ ٹیٹو اپنے بازو پر نہیں رکھوانے چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یار تایا جان، آپ تو کم سے کم میری سائیڈ لیں، آپ بھی ڈیڈ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور پھر ابرام اور حارث خاموش ہو گئے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں واپس جانے لگا جب حارث بولے، انس تم روبی اور انو کو لے آؤ، کیونکہ میں اور ابرام ڈرائیور کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ اوکے ڈیڈ، لے آؤں گا، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس وقت پارلر میں تیار ہو رہی تھی جب ان کو تیار کرنے والی لڑکی روبی کو دیکھتے ہوئے انو سے بولی، کیا یہ آپ کی بھابی ہے یا بہن؟ اور انو ہنسنے لگ گئی، یہ میری بہنوں جیسی کزن ہے۔ اور روبی ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی، بھابی اور میں، وہ بھی اس کی؟ اور انو نے گھور کر روبی کی طرف دیکھا، کیوں جی، نہیں بن سکتی کیا تم میری بھابی؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اپنے بھائی کو دیکھا ہے تم نے؟ میں تو تمہارے بھائی سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے حلیے کو دیکھا ہے؟ ایک دم گنڈا لگتا ہے، لوفر لگتا ہے۔ اور روبی بولتی چلی گئی اور انو ہنستی چلی گئی۔ دیکھ لینا روبی، کئی بار ہم جس سے زیادہ بھاگتے ہیں ہمارا سامنا اکثر اسی سے ہو جاتا ہے، کہیں تمہارے ساتھ بھی یہ نہ ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مجھے کوئی ایسا لڑکا چاہیے جو اللہ سے محبت کرتا ہو، جو میرا خیال رکھتا ہو، نہ کہ تیرے بھائی جیسا جس کو اپنی زندگی کی پرواہ ہے نہ ہی دوسروں کی۔ وہ بائک رائڈنگ کرتا ہے، اس کے بازو کے اوپر ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، اس کے کانوں میں بالیاں ہیں، وہ گلے میں چین ڈال کر گھومتا ہے اور ہاتھوں میں انگوٹھیاں۔ مجھے ایسے لوگوں سے نفرت ہوتی ہے انو۔ ٹھیک ہے وہ تیرا بھائی ہے، میری بات کا برا نہیں ماننا، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں کبھی اس کو پسند کروں، تو سمجھ رہی ہے نا؟ اگر وہ ترکی میں رہ کر اس طرح کے حلیے میں گھومتا ہے تو نہ جانے وہ نیو یارک میں کیا کیا کرتا ہوگا۔ ہاں میں سمجھ رہی ہوں یار، لیکن روبی تم نے بھائی میں صرف ان کا حلیہ دیکھا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں۔ جب بابا نے کہا تھا کہ میں مہندی میں اکیلی ہوں گی تو بھائی ایک دم سے مان گئے تھے۔ انو وہ تمہارا بھائی ہے اس لیے تمہاری پرواہ کرتا ہے، وہ صرف تمہاری پرواہ کرتا ہے انو، وہ شاید کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا، کسی اور لڑکی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ نہ ہی میری نہ ہی کسی اور کی۔ اور انو اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اپنے بھائی کی صفائی دینے کا، اس کے بھائی نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ تمہارا بھائی جب ترکی سے باہر گیا تھا تب اس کا حلیہ اور تھا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ ان جیسا بن گیا ہے، اور اس رنگ سے واپس ایک مسلمان کے رنگ میں ڈھلنا شاید اس کے لیے مشکل ہوگا۔ وہ مسلمان ہے، یہ بات کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک حرکت بھی مسلمانوں والی نہیں ہے۔ اچھا بس بس، انو ہنستے ہوئے بولی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی جب انو نے حارث کو کال ملائی، اور حارث نے فون پر انو کو کہا کہ انس نکل گیا ہے ان کو لینے کے لیے۔
اب وہ اندر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں انس قریشی پارلر کے باہر کھڑا گاڑی کا ہارن بجا رہا تھا، اور اس رفتار سے بار بار ہارن بجا رہا تھا کہ انو اور روبی دونوں نے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اور پھر انو اور روبی فوراً اپنا سامان اٹھا کر پارلر سے باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انزلہ ایک دم سے بولی، بھائی کیا ہو گیا تھا؟ ایک دم سے آپ نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ بھی ہے آس پاس کتنے پارلر ہیں؟ لوگ سمجھیں گے کہ آپ ان لوگوں کو چھیڑنے آئے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں۔ اور انس اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا۔ انو، کیا تمہیں لگتا ہے میرے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ میں ان لوگوں کو تنگ کروں گا یا ان لوگوں کو چھیڑوں گا؟ اور ویسے بھی تم لوگوں نے باہر آنے میں اتنی دیر لگا دی، اس لیے مجھے ہارن بجانا پڑا۔ لیکن بھائی آپ ایک بار ہارن بجا دیتے ہم آرام سے باہر آ جاتے۔ بھائی یہ ترکی ہے، نیو یارک نہیں، تو آپ کو یہاں پر آرام سے رہنا پڑے گا۔ اچھا میری ماں، منہ بند کر کے بیٹھو اب۔ اور انزلہ خاموش ہو گئی تھی۔ انزلہ آگے بیٹھی تھی جبکہ روبی پیچھے۔ انس نے گاڑی کے شیشے سے پیچھے کی طرف دیکھا۔ روبی عجیب نظروں سے انس کو دیکھ رہی تھی۔ جب انس اس کو دیکھتے ہوئے بولا، روبی صاحبہ اب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، اور پھر وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انس شیشے میں سے روبی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جس کی رنگت اس وقت بدلی پڑی تھی، لیکن وہ پیلے رنگ کے جوڑے میں نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انزلہ نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا تھا اور بالوں کا ہیئر سٹائل بنایا تھا، جبکہ اروبہ حجاب میں تھی اور پیروں تک آتے لانگ فراک میں۔ انو اور روبی نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے، اور انس کو روبی کو حجاب میں دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ کسی فنکشن میں لڑکیوں کے بال کھلے رہنا ضروری نہیں ہوتا، لڑکیاں حجاب میں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ لیکن وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ جب اس خاموشی کو توڑتے ہوئے انو بولی، بھائی بتائیں تو ذرا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اور انس ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر اس کی نظر گاڑی کے شیشے پر پڑی۔ شیشے میں اس کو وہ نظر آ رہی تھی جو گاڑی سے باہر کا منظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ بیوٹیفل۔ انس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا، سچی بھائی؟ ہاں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، پھر انس نے انو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کچھ دیر بعد وہ گھر میں موجود تھے جہاں پر تقریباً سب تیار تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا۔ کتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے گھر آنے میں؟ ابرام بولے تھے۔ ٹریفک بہت تھا تایا جان۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، اور انس تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، آپ لوگ جائیں، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو تم لوگ۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور وہ جا کر گاڑی میں واپس بیٹھ گئی، جبکہ ابرام اور حارث جنت بھی ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے، اور انس بھاگتا ہوا نیچے پورچ میں آیا۔ ڈیڈ، آپ کی جو ہیوی بائک ہے میں اس میں آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے انس، حارث بولے۔ اب گاڑی ڈرائیو حارث کر رہے تھے۔ حارث کرسچن فیملی سے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تب انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہ اپنے بچوں کی شادی بھی مسلمانوں کے انداز میں ہی کر رہے تھے۔ انس شاور لے کر باہر نکلا اور الماری سے اپنے کپڑے نکالے۔ اس کے لیے یہ سب سے اہم تھا کہ وہ ہزاروں کروڑوں لوگوں میں بھی سب سے الگ نظر آئے۔ اس نے اپنی الماری سے گرین کلر کی ہوڈی نکالی جس کے نیچے اس نے بلیک پینٹ پہنی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے شیشے کی پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اس نے پرفیوم اپنے اوپر چھڑکا۔ ٹیبل پر پڑی چین اٹھا کر اس نے اپنے گلے میں ڈالی
اور پھر ہیئر ڈرائی سے اپنے بال سکھاتا ہوا ہلکا سا برش کرتا ہوا وہ باہر کی طرف نکل گیا۔ باہر پورچ میں حارث کے کالے رنگ کی ہیوی بائک کھڑی تھی۔ وہ ہیوی بائک کو گھر سے باہر نکالتا، پھر سٹارٹ کیا اور چہرے پر ہیلمٹ پہنتے ہوئے بائک کو برق رفتاری سے چلانے لگا۔ ابھی اس کی بائک راستے پر رواں دواں تھی جب اس کو حارث کی گاڑی نظر آ چکی تھی۔ وہ زیادہ دور نہیں پہنچے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، پیچھے کے شور کو اگنور کرنا۔ اور ہاں، پیچھے سے میری بہن کی آواز آ رہی تھی، وہ ایک دم سے بولی ردا 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 جگو۔ دراصل کیا ہے، ہمارے گھر میں نا ایک پیارا سا ہمارا نا کیٹ ہے، تو وہ نا اوپر چھت پہ چلا گیا تھا اور بالکنی میں نا بالکل باہر والی سائڈ پہ لٹک گیا تھا، تو اس لیے پھر اس نے آواز دینے شروع کی کہ کہیں گر نہ جائے اور وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ پھر اس کو لے کے آئے اور یہ والا سین ہوا، اس لیے پیچھے سے شور آ رہا تھا میری بہن کا۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کافی مزے کی ہوگی۔ آپ کو تھوڑا سا انس کا اروبا کا لڑائی جھگڑا دیکھنے کو ملے گا، مطلب ہلکا پھلکا میٹھی میٹھی لڑائی دیکھنے کو ملے گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انس کو اروبا سے پیار ہو رہا ہے یا اٹریکشن ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کو شاید نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چل جائے۔ دیکھتی ہوں کہ میں شاید نیکسٹ ایپیسوڈ تھوڑی سی بڑی بناؤں، لیکن وہ تو اب لکھیں گے تو دیکھیں گے کتنی بڑی بناتی ہوں یا کیا کرتی ہوں میں۔ باقی میرا گلا خراب ہے، تو اگر آپ لوگ آواز کھولو تو میرے گلے کی آواز کو اگنور کرنا، کیونکہ میرا ناک بند ہے، میرا گلا خراب ہے، تو بہت ہی عجیب آواز نکل رہی ہوگی اس وقت میری۔ اور چینل کو سبسکرائب کر دو۔ باقی خدا حافظ۔